من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی حبیب محمد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، آج 22 رمضان مبارک ہے۔ ہمارا تذکرہ چل رہا تھا امہات المومنین، مومنوں کی ان عظیم ماؤں کے تذکرے میں آقا علیہ السلام کی ازواج کا تذکرہ بھی ہوا، آقا علیہ السلام کی شہزادیوں بیٹیوں کا تذکرہ بھی ہوا۔ آج جو موضوع چلنے لگا ہے وہ ہے خلفائے اربع۔ خلفائے اربع کس سے کہتے ہیں؟ خلفائے اربع سے کیا مراد ہے؟ خلفاء خلیفہ کی جمع ہے، یعنی وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری وصال کے بعد آپ کے مسند مبارک پہ جان نشین ہوئے، ان کو خلفاء کہتے ہیں۔ اربع چار کو کہتے ہیں، یعنی وہ چار مقدس نفوس جنہیں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری وصال کے بعد خلافت کا اعزاز نصیب ہوا، جس میں خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے خلیفہ خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تیسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چوتھے خلیفہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان چار نفوس کو خلفائے اربع بولتے ہیں، اور خلفائے اربع میں حضرت ابو بکر صدیق بالاتفاق پہلے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے امیر ہیں۔ جنہوں نے کلمہ رسول کا پڑھا ان کے لیے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مقدسہ کے اندر حالت بیماری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ارشاد فرمایا نماز پڑھانے کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائیں۔ ایک دفعہ بخاری شریف کا حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام اپنے کاشان مقدس کی طرف سے ونڈو تھی، الماری تھی، کھڑکی تھی، اس دور کے تقاضے سے تو اس باری کو کھول کر دیکھا، دیکھوں تو صحیح کہ میرے صحابہ کیسے نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک فطرتی عمل ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ جب چیز پروان چڑھتی ہے تو پھر اس باغ کے باغبان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت و مشقت کے ساتھ اس عظیم شجر کو تیار کیا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے جب اپنے گھر مبارک کی وہ باری کھولی نا، نور مصطفیٰ چمکا، صحابہ کرام کے چہرے قبلہ سے پھر کر رسول اللہ کے چہرے کی طرف ہو گئے۔ تمامی محدثین بالاتفاق اس پہ بڑی جرح کی ہے، بحث کی ہے، اپنے اپنی علمی استعداد کے مطابق
تو کسی نے ایک نے یہ نہیں کہا کہ رسول رحمت کی طرف دیکھنے سے ان کی نماز ٹوٹ گئی، بلکہ نہیں، چہرے پھرنے سے نہ نماز ٹوٹی نہ نماز میں خلل آیا، بلکہ آقا علیہ السلام نے جب وہ پردہ مبارک آگے کر دیا پھر رخ قبلہ کی طرف کیے اور نماز ادا کر لی۔ اور اس وقت مصلی امامت پہ کون ہے؟ سیدنا سندنا امام المتقین امام المسلمین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق ایک اور موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، اس ٹائم جیسے آج کل ہم بولتے ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ، اس ٹائم تسبیح وہ ایسے کر کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے جاتے تھے اور وہ آواز اگلے کو آگاہ کرنا ہوتا تھا بات سے، تو جو ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کے صحابہ نے صدیق اکبر کو خبر دی کہ کچھ ہوا ہے، رسول رحمت ابھی پیچھے ہیں، ابوبکر صدیق پیچھے کھسکنا شروع ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کھڑے رہو، لیکن پھر بھی پیچھے ہو گئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت پہ آئے، آپ نے نماز بقیہ مکمل کرائی، اور یہ وہ منصب وہ مقام جو خاص اللہ نے نصیب کیا۔ اور پھر ابوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور اس کے علاوہ جو عظیم سعادت نصیب ہوئی، جس کے دیدار کے لیے کائنات ترستی ہے، ہجرت کی رات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ قربان جائیں جن صاحبان نے غار ثور کو دیکھا ہے، اللہ انہیں پھر زیارت نصیب فرمائے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ انہیں بھی زیارت عطا کرے۔ آج ہم غار ثور میں اگر جاتے ہیں، کھا پی کے جاتے ہیں، پانی کی بوتل ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور گاڑی ہمیں غار ثور کے پہاڑ کو اس نیچے دہانے تک لے کر جاتی ہیں، اوپر پھر جانا ہوتا ہے۔ صحت مند بندہ بھی جو ہے وہ بھی راستے پہ ایک دو دفعہ بیٹھتا ہے پھر اوپر جاتا ہے۔ اور قربان جاؤں صدیق تیری عظمت پہ، تیری رفعت پہ، تیرے مقام پہ، تیرے مرتبے پہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھایا۔ اللہ اکبر، کندھوں پہ اٹھا کر حضرت ابوبکر، بلکہ مفسرین نے یہاں تک کہا ہے، اللہ فرماتا ہے نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے جہاں تیرے تلوے لگے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جب صدیق نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں مبارک پہ اٹھایا، آپ کے قدم مبارک جو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق کے سینے پہ لگے، تو گویا خدا فرماتا ہے محبوب جہاں جہاں تیرے قدم لگتے جا رہے ہیں ان جگہوں کی مجھے قسم ہے۔ میرے اور آپ کے آج کے سہولت والے دور میں غار ثور میں جانا ہمارے بس کی بات نہیں، بوڑھا بندہ بیمار بندہ ویسے نہیں جا سکتا، تندرست بھی جو ہے وہ بھی راستے پہ ایک دو دفعہ سٹے کرتا ہے پھر جاتا ہے۔ اور اس ٹائم جو گئے ہیں نا جی، وہ جہاں سے ہم جاتے ہیں وہاں سے نہیں گئے، یہ کبری جو ہے شار ابراہیم پہ اس جگہ سے چلے اور یہاں سے سفر طے دیکھیں کتنا بنتا ہے۔ اور اس ٹائم یہ سڑکیں نہیں تھی، روڈ نہیں تھے، پھر دشمن کا پیچھے خطرہ بھی موجود تھا۔ صدیق تیری عظمت کو کروڑوں سلام، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں دو قسم کی امانتیں تھیں، ایک مکہ والوں کی امانتیں تھیں، ایک خدا کی امانت تھی۔ مکہ والوں کی امانتیں علی کے سپرد کی گئی اور خدا کی امانت اللہ نے صدیق کے سپرد کر دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی، اس امانت کا پہرا دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب چشمہ کا آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین اس پتھریلی زمین پہ چلتے ہیں اور قدمین شریفین میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، وہ اعزاز نصیب ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں آقا آج سواری میں بنتا ہوں، سوار آپ بن جائیں، اور قدموں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عظیم جان نثار جب غار ثور کے پاس پہنچتا ہے، پھر کہتے کیا ہے آقا آپ رک جائیں،
میں ذرا اس کی صفائی تو کر لوں، میں اس کی صفائی کرتا ہوں۔ صفائی کی عرصہ دراز پرانی وہ غار تھی، اس غار کی صفائی کرتے ہیں، کتابوں میں ملتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بل تھے، سوراخ تھے، کھڈا تھی، ان کے اندر کپڑے پھاڑ پھاڑ کے دے رہے ہیں۔ کپڑے ختم ہو گئے، ایک سوراخ باقی بچا۔ صدیق نے ایڑی رکھی، اس ایڑی رکھ کے آقا علیہ السلام کو عرض کی پیارے اب تشریف لائیں، جلوہ افروز ہوں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کتنا کمال کا مقام ہے، غار ثور کا وہ مقام، یا صدیق ہے یا میرے نبی ہیں یا خدائے ذوالجلال کی ذات ہے۔ اب ہوا کیا، آقا میں بیٹھتا ہوں، آپ آرام کر لو۔ انداز محبت دیکھیے، آرام فرمائے۔ صدیق کی گودی نبی کا سر، صدیق کی گودی نبی کا سر۔ ذرا تھوڑا سا سوچئے کون کون سی فضیلت کا تذکرہ کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روٹیاں بنا رہی تھی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ آقا علیہ السلام نے آٹے کا ایک پیڑا لیا، روٹی بنائی، ساری روٹیاں جل گئیں، پک گئیں، وہ روٹی ویسی کہ ویسی۔ تو پوچھا گیا، جیسے ایک اور صحابی کا بھی ہے، انہوں نے اپنا رومال جو ہے کندوری جسے پونا بولتے ہیں، وہ جب بھی میلا ہوتا تھا اسے آگ کے اندر ڈال دیتے، پھر باہر نکالتے، وہ ویسے کا ویسے کپڑا۔ پوچھا گیا، انہوں نے کہا ایک دن میرے آقا نے اس سے ہاتھ صاف کیے ہیں، جب سے میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں یہ دھونا نہیں پڑتا، اسے آگ میں ڈالتا ہوں میل جل جاتی ہے، کپڑا سلامت رہتا ہے۔ فاطمہ اس روٹی کو محمد کا ہاتھ لگا ہے، اسے آگ جلائے گی نہیں، جس سے صرف ہاتھ لگے اس کا یہ کمال ہے، تو جس کی گود میں سویا ہے نبی اس صدیق کا کیا کمال ہے۔ آج بنگیوں چرسیوں کو اگر نظر نہیں آتا تو وہ کسی صاحب علم صاحب فہم کے پاس جائیں، صدیق کی گود ہے، میرے نبی کا سر ہے، قربان جاؤں، نبی علیہ السلام کا چہرہ پاک ہے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، زلفوں کی قسم، جب چھا جاتی ہیں ان کی قسم، جب زلفیں ہٹتی ہیں ان کی قسم، اے میرے محبوب وہ عظیم چہرہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَىٰ تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب تیرا چہرہ کبھی اوپر اٹھتا ہے کبھی نیچے جھکتا ہے، جدھر تیری مرضی ہے رخ پھیر دے، جدھر تیرا رخ ہوگا وہی میں قبلہ بنا دوں گا۔ وہ چہرہ جس کے لیے اللہ رب العزت جل شانہ جب کافروں نے چہرے اس چہرے کی طرف سے پھیرے، بے نیاز فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ محبوب اپنے رب کے حکم پہ صبر کیجئے، کوئی نہ دیکھے یا نہ دیکھے، بِأَعْیُنِنَا ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کو زیارہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس چہرے انور کی صدیق معزز حاضرین زیارت فرمانے والے، بلکہ یہاں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان قاضی القضاء کے جو ہے عہدے پہ فیض یاب تھا، مکے کا جو فیصلہ ہوتا صدیق کا خاندان جو ہے وہ فیصلہ فرماتا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی منصب پہ تھے، لیکن جب پہلے دن کلمہ میرے محمد کا پڑھا 4000 دینار اس دن جو ہے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق غار میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور کی زیارت کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام انداز محبت میں آرام فرمائے، پیچھے سے کھوج لگاتے لگاتے بھی پہنچ گئے۔ بڑے بڑے مکے کے صاحبان علم، بڑے بڑے فہم و فراست کے مالک، بڑے بڑے اپنے آپ کو منصب پہ سمجھنے والے، وہ کھوج لے کر چلتے 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 پہنچ گئے غار کے دہانے پہ۔ اور جب غار کے سرے پہ پہنچے، اب اندر والا دیکھ رہا ہے وہ آ گئے، باہر ان کی بحث چل نکلی۔ قدرت خداوندی دیکھیے، مارنے والے سے بچانے والا کس رب ذوالجلال کی ہم مخلوق ہیں، وہ کتنا قادر و قیوم ہے۔ فرمایا محبوب میرا ہے، حفاظت بھی میں کرنے والا ہوں۔ اندر گئے کچھ نہیں تھا، اور اندر جانے کے بعد مکڑی نے جالا بھی بنا لیا، کبوتری نے انڈے بھی دے لیے۔ اچھا بعض اسی الجھاؤ میں پڑ گئے،
نہیں جی اگر ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر مگر کے چکر میں پڑ گئے۔ یاد رکھیں محمد عربی کے غلام اگر مگر کے چکر میں نہیں پڑتے، وہ مکے والے اگر مگر کے چکر میں پڑے تھے۔ معزز حاضرین، مومن کا ایمان، یقین، عقیدہ بالکل پکا اور پختہ ہے، خدا کے لیے بھی اور خدا کے مصطفیٰ کے لیے۔ اندر سے عرض کی، آپ گودی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باہر دیکھا تو کافروں پہ نظر پڑی، لے بھئی آ گئے، اب کیا کریں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باہر آ گئے ہیں، فرمایا لا تحزن، غم نہ کر میرا صدیق، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، بے شک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جتنی ہی تفاسیر، جتنی ہی کتب دنیا کی ہیں، ان میں یہی آتا ہے کفار بحث کر کر کے باہر سے واپس چلے گئے، انہیں نہ محمد نظر آیا نہ صدیق نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن شہزادی صدیق، ان کی عظمت کو کروڑوں سلام، لا تعداد سلام، جناب اسماء پاک رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں، صدیق تو مرد تھے نا، صدیق تو مرد تھے۔ اسماء تیری بھی عظمت کو کروڑوں سلام، آپ روزانہ کھانا لے کر غار میں جاتی تھی، ہیں جی، روزانہ کھانا لے کر، عورت ذات۔ ابو جہل نے ایک دن نا پوچھا اسماء بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ فرمایا میں نے کہ مجھے کیا پتا، تم ڈھونڈو۔ تیرے باپ کا صاحب کہاں ہے؟ مجھے کیا خبر۔ تو اس ظالم نے تھپڑ مارا، یہاں تک کتب میں آتا ہے کہ آپ کے کان میں بالی تھی، وہ چر گئی، خون بہنے لگا، لیکن صدیق کی بیٹی تھی، بتایا پھر بھی نہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ رب نے ہمیں اپنی امانت کا امین بنایا ہے، اس گھرانے کے اندر خیانت نہیں، امانت ہی رب نے رکھی ہے۔ ہاں کئی خائنوں کو اگر نظر آئے تو وہ خود خائن ہے، اس گھرانے کے اندر رب نے اپنی امانت رکھی ہے، وہ کھانا لے کر جاتی۔ اور فرمایا لات اسماء گئی، نظر آ گئے ہیں جی، لیکن انہیں نظر نہ آیا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی اس بات کو رب نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینہ، ہم نے اس غار کے اندر بھی اوپر سکون، اطمینان نازل فرما دی۔ اس اطمینان اور سکون میں آقا علیہ السلام محو استراحت ہو گئے۔ دشمن کا خوف حالانکہ تھا، نیند تو نہیں آنی تھی، لیکن انداز محبت تھا، محبوبانہ تھا، آنکھیں بند ہوئی۔ ادھر سے کوئی اور بھی طالب دیدار تھا، اس نے ایک سوراخ کی طرف گیا بند، دوسرے کی طرف گیا بند، تیسرے کی طرف گیا بند، آخر کار ایک جگہ پہ نرم، جس طرف جاتا ڈنگ مارتا، ہٹ جا مجھے بھی دیدار۔ وہ کیا کہتے ہیں، آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندے آئیاں جد بہاراں۔ تو اس سوراخ کی طرف آتے آتے آخر صدیق کی ایڑی کا ٹائم آ گیا۔ سانپ نے اپنا ٹل لگایا، ہٹا، اس نے کہا نہیں ہٹاتا، ٹل لگایا، ہٹاتا نہیں، اس نے ڈنگ مار دیا، پھر مارا، ڈنگ مارتا جا رہا ہے، زہر اثر کرنا شروع کر گیا۔ جب درد کی کیفیت زیادہ ہوئی، برداشت سے باہر ہونے لگا، چاہیے تو یہ تھا ایڑی ہٹا کے دیکھ لیتے کیا ہوا ہے، ایڑی نہیں ہٹی، ایڑی نہیں ہٹی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو گرے کہاں پہ؟ بس آج کی گفتگو یہیں پہ ہی، یہی دیکھ لیں کہ وہ آنسو گرے کہاں پہ، نہ پتھر پہ، نہ زمین پہ، نہ عام جگہ پہ، وہ آنسو گرتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ پہ گر رہے ہیں۔ چہرہ مصطفیٰ پہ جب صدیق کا آنسو گرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چشمان رحمت کھلی، صدیق کے چہرے کی طرف دیکھ کر میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا صدیق کیا بات ہے، کائنات کا سردار تیری گود میں اور تو رو رہا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا کسی چیز نے ڈس لیا ہے؟ فرمایا تیری گود میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ موجود ہے۔ صدیق گھبراتا کیوں ہے؟ ایڑی میری طرف لے کے آ، ابھی تیری اس بیماری کا علاج کر دیتے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا انجیکشن لگایا؟ جیسے میں نے
کل بھی عرض کیا مولا مرتضیٰ کی آنکھ میں جو لعاب ڈالا گیا تھا، جو آنکھ جناب والا کڑوے کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا، جو لعاب جناب جابر کی ہانڈی میں ڈالا گیا تھا، جو لعاب جناب قتادہ کی آنکھ کے ساتھ لگایا گیا تھا، جو لعاب جناب صحابہ کو مختلف مواقع پہ عطا کیا گیا تھا، آج وہ لعاب صدیق کی ایڑی پہ لگ رہا ہے۔ بس لعاب لگنے کی دیر تھی، سارے درد کیفی وہ جو ہے دور ہو گئے۔ معزز حاضرین، کس کس پہلو کا تذکرہ کیا جائے؟ وہ عظیم ہستی، وہ عظیم شان والے، مقدر والے، بختوں والے، رفتوں والی ہستی جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلفائے اربعہ میں آپ کا پہلا نمبر ہے، پہلا مقام ہے۔ ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پہ شان والا ہے، مرتبے والا ہے، عزت والا ہے، رفت والا ہے۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت نے فضیلتیں دی، شانیں دی، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، دیگر صحابہ کے نام گنا کر انشاءاللہ خلفائے اربعہ کا جب تذکرہ مکمل ہوا تو عشرہ مبشرہ کا تذکرہ بھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تھوڑا سا کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سبھی کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نقش قدم پہ چلنے کی اور ان مقدس ہستیوں کے ادب اور احترام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا